إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله جل وعلا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك اللهم وبحمدك لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی و کبریائی، بزرگی و برتری، حمد و ثناء، تکبیر و تحمید اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو الہ العالمین اپنی عبادتوں میں تنہا ہے، جس کے بے شمار احسانات ہم انسانوں پر ہے، جس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ انبیاء اس دنیا سے چلے گئے، ان کی تعلیمات باقی رہ گئی۔ ان کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے علماء جیسی ہستیوں کو پیدا فرمایا۔ نبیوں کو بھیجے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کریں، اور جسے حکمت دی گئی اسے بہت بھلائی عطا فرمائی گئی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے حکمت عطا فرمایا اسے بہت بھلائی عطا فرمائی گئی۔ انبیاء اس دنیا کے اندر آتے ہیں ایک مشن کو لے کر، ایک دعوت کو لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں توحید کو عام کرنے کے لیے اور دنیا والوں کو شرک سے بچانے کے لیے۔ ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گاہے بگاہے ان کی رہنمائی کرتا رہتا ہے، اپنے احکام ان کے اوپر نازل کرتا رہتا ہے، لیکن انبیاء چونکہ ہماری طرح بشر ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کی مدت اس دنیا میں رہنے کی ایک متعین کی جاتی ہے، اور تمام انسانوں کی مدت ایک متعین کی گئی ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے عمر سے زیادہ اس دنیا کے اندر نہیں رہتا ہے۔ وہی حال انبیاء اور رسول کا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب وہ متعینہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دار فانی سے دار بقا کی طرف لے آتا ہے، ان کے اوپر موت طاری کر دیتا ہے، وہ مر جاتے ہیں، وفات پا جاتے ہیں، لیکن
ان کے اوپر بھیجی گئی تعلیمات، ان کے اوپر نازل کی گئی وحی وہ باقی رہتی ہے۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ نبیوں کے بعد ان تعلیمات کو معاشرے میں عام کون کرے؟ دنیا والوں کو کون بتائے کہ دنیا والوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی نازل ہوئی تھی؟ دنیا والوں کو دین اسلام کی تعلیمات سے آگاہی کس کے ذریعے سے ہو؟ کون وہ ہستی بنے جو تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری رکھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی بندوبست فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں میں سے ایسی عظیم ہستیوں کو پیدا فرمایا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم لیا، آپ سے سیکھا اور ان احکامات کو اگلی امتوں تک پہنچایا، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے، یہ سلسلہ اب تک جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک جماعت تا قیامت باقی رہے گی جو حق والی جماعت ہوگی، جو لوگوں کو حق کی طرف بلائے گی، انہیں باطل سے روکے گی، اگرچہ ان کی تعداد مختصر اور کم ہی کیوں نہ ہو۔ میری مراد علماء کرام ہیں، علماء ربانیین ہیں، وہ سلفی علماء جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو سیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتاری گئی تعلیم کو حاصل کیا، ان کو سمجھا، ان تعلیمات سے انہوں نے استفادہ کیا، ان کے فقہ کو انہوں نے اصول کیا، انہوں نے اخذ کیا، اور انہوں نے ان تمام باتوں کو اپنے آنے والی آگے کی نسلوں تک پہنچایا۔ آج ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے؟ ہم علم کی بات کرتے ہیں، علم کے حقوق کی بات کرتے ہیں، معاشرے میں پڑوسیوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آنے والے مہمانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، والدین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، اولاد کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، لیکن علماء کے حقوق کی بات نہیں کی جاتی۔ اور شاید یہ نہیں کی جاتی اس وجہ سے کیونکہ علماء اپنے آپ میں یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم خود سے اپنے حق کے بارے میں لوگوں کو کیسے بتائیں۔ یہ المیہ ہے، یہ افسوسناک مرحلہ ہے جب ایک عالم دین معاشرے والے کو تمام حقوق سے آگاہی دے رہا ہے تو اسی عالم کے اوپر، انہی علماء کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ علماء کے حقوق کو معاشرے کے اوپر بتائے، معاشرے کو اس سے باخبر کرے۔ تو آج علماء کے حقوق کی بات نہیں کی جاتی۔ قرآن و حدیث کے اندر بے شمار ایسے نصوص وارد ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ یہ علماء کرتے کیا ہے اس دنیا کے اندر، ان کا کام کیا ہے اس دنیا کے اندر؟ ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم میں جانے سے روکا جائے۔ آج اگر اس دنیا کے اندر علماء موجود نہ ہو تو یہ دنیا ہلاکت، تباہی اور بربادی کے کنارے پہ چلی جائے گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے علماء کی موجودگی اس دنیا کو محفوظ کیے ہوئے ہے۔ اگر اس دنیا سے علماء ختم ہو جائے، علماء ربانیین کا خاتمہ ہو جائے تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو علماء کے حقوق کو جاننا چاہیے اور ان تمام نصوص کو پڑھنا چاہیے جس سے ایک عالم کا حق سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم اس معاملے میں بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ اگر غیروں کے حق دینے کی بات آئے تو ہم غیروں کا مکمل حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اولاد کی ہو، والدین کی ہو، پڑوسی کی ہو، مہمانوں کی ہو، لیکن جہاں علماء کے حق دینے کی بات آئے تو ہمارا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ وہ کمپرومائز کرنے والے بنیں گے۔ سلف صالحین کے آثار سے ایسے بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں علماء کی کیا اہمیت اور کیا قدر و منزلت تھی۔ ہم شرک کے دہانے پر ہیں،
ہم کفر کے دہانے پر ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بدعات پھیلی ہوئی ہے، ہماری زندگی میں جہالت ہے، ہم غفلت کے شکار ہیں۔ ان تمام بیماریوں سے بچانے والا کون ہے؟ ان تمام بیماریوں سے بچانے والی ذات علماء کی ذات۔ کفر ایک ایسی سنگین بیماری کہ ایک انسان اگر اس کفر کے اندر پڑ جائے تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ٹھہرتا ہے، اور بغیر توبہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ اس سے اور زیادہ مرحلہ جب سخت ہوتا ہے تو انسان شرک کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ وہ شرک کیا ہے؟ اس شرک سے آگاہی کون دے گا؟ اس شرک سے ڈرائے گا کون؟ اس شرک سے بچائے گا کون؟ اب اس دنیا کے اندر انبیاء اور رسول نازل ہونے والے نہیں ہیں، اس دنیا کے اندر اب اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو نازل کرنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اگر کوئی اور بھی نبی نازل ہونے والا ہے تو وہ شخص خارج فی الملہ ہے، وہ شخص دین اسلام سے خارج ہے۔ اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو اس کی موت مرتد کی موت ہوگی، وہ حالت ارتداد میں اس کی موت ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں آنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، لیکن افسوس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے اوپر بھی لوگوں نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بے شمار لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، آپ رضی اللہ عنہما کے بعد کے زمانے میں، اور ابھی چند 100 سالوں پہلے قادیان کے کسی علاقے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے پیروکار دنیا بھر میں موجود ہیں۔ تو جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی ہوگا تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن علماء کی جماعت باقی رہے گی۔ یہی علماء ہے جو ہمیں شرک سے بچاتے ہیں، وہ شرک جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ ذرا اپنے آپ میں دھیان دیجئے کہ اگر علماء کی جماعت نہ ہوتی، ہمیں کوئی شرک سے بچانے والا نہ ہوتا تو آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو کیسے پہچانتے؟ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ کیسے رکھتے؟ تو یہ علماء ہوتے ہیں جو لوگوں میں توحید کو عام کرتے ہیں اور شرک کی خطرناکی کو واضح کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے معاشرے کے اندر بے شمار بدعتیں رائج ہوتی ہیں، بے شمار بدعتیں رائج ہوتی ہیں، آئے دن ہر گزرتے لمحوں کے ساتھ ہر الگ الگ علاقوں میں مختلف زمانوں میں مختلف طرح کی بدعات رائج ہوتی ہیں۔ تو یہ ان بدعات کی طرف نشاندہی کرنے والی جماعت کون ہے؟ ان بدعات کے بارے میں بتانے والی جماعت کون ہے؟ یہ علماء کی جماعت ہے جو لوگوں کو خبردار کرتی ہے کہ فلاں عمل بدعت ہے، اس کے قریب تک نہ جاؤ، کیونکہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی ہمیں جہنم میں لے کر جانے والی ہے۔ ہم غفلت کے شکار ہیں، مؤذن ہمیں پکارتا ہے مسجد کی میناروں سے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، نماز نیند سے بہتر ہے، ہم غفلت کے شکار ہیں۔ ہمیں اس غفلت سے بچانے والا کون ہے؟ ہمیں اس غفلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد موجودہ زمانے میں اگر بچانے والی کوئی ذات ہے یا کوئی شخصیت ہے، کوئی جماعت ہے تو یہ علماء کی جماعت ہے جو لوگوں کو اس بات کی تنبیہ دیتی ہے کہ لوگوں غافل بن کے نہ رہنا، غفلت کے شکار نہ ہونا، ورنہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آج ہمارے اندر بعض جاہلی امور رائج ہو چکی ہے، بعض جاہلی امور رائج ہو چکی ہے، ان تمام امور کو ہم اسلام سمجھ بیٹھے ہیں، ہم نے اس کو اسلام کی سنتوں کے مقابلے میں درجہ دیا ہوا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی آگاہی کون کرتا ہے؟ ان تمام چیزوں کی آگاہی علماء کی ذات کرتی ہے۔ یہ علماء ہے جو ہمیں شرک سے بچاتی ہے، یہ علماء ہے جو ہمیں کفر کے قریب ہونے سے روکتی ہے، یہ علماء ہے جو ہمارے درمیان نازل ہونے والی بدعت کی نشاندہی کرتی ہے کہ ہم اس بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور یہی وہ علماء ہے جو ہمارے اندر سے غفلت کو دور کرتی ہے اور جاہلی امور کا خاتمہ کی کوشش کرتی ہے۔ یہ علماء کی جد و جہد ہے، یہ علماء کی کاوشیں ہیں، یہ علماء کی محنتیں ہیں جو وہ اس دنیا کے اندر رہ کر انجام دیتی ہیں۔ لیکن آج افسوس ہم علماء کی شان ہم نے
اپنی نظروں سے اوجھل کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولو الامر ہے ان کی اطاعت کرو۔ یہ اولو الامر سے کیا مراد ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد علماء کی جماعت ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اولو الامر سے مراد حکماء ہیں، امراء ہیں، جو کسی علاقے پر حاکم مقرر کیے جاتے ہیں۔ یہاں پہ اس آیت کریمہ کے اندر اگر ہم غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین مخلوق کی طرف نشاندہی کی ہے اور اس کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہاں پر بھی ہمیں افراط اور تفریط سے بچتے ہوئے کام لینا ہے۔ آج ہمارے یہاں علماء کو لے کے تین گروہ جو پیدا ہوئے ہیں علماء کو لے کر۔ ایک وہ گروہ ہے خوارج کا گروہ، جس نے عالموں کو کوئی حیثیت نہ دی، ان کی باتوں کو نہ مانا، ان کی تابعداری کو اپنے پسے پشت ڈال دیا۔ یہ جب خوارج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیدا ہوئے، انہوں نے کیا کیا؟ اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، بڑے بڑے فقہا صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے ان سے تعلیمات حاصل نہ کی، انہوں نے اپنے من سے قرآن کے احکامات کو نکالا، انہوں نے اپنے عقل سے احادیث سے اپنے عقائد کو اخذ کیا، تو انہوں نے علماء کی وہ قدر نہ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی۔ ایک یہ گروہ ہے۔ ایک گروہ ہے روافض کا گروہ، شیعوں کا گروہ، جنہوں نے علماء کو اتنا زیادہ مقام دے دیا کہ انہیں معصوم قرار دے دیا۔ ان کے نزدیک میں جو 12 امام ہوتے ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور وہ ان کا درجہ بعض شیعوں کے نزدیک ان 12 اماموں کا درجہ انبیاء اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ملائکہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ انہوں نے اتنی زیادہ غلو کی کہ ان علماء کا مقام انہوں نے بڑھا چڑھا کر نبیوں سے بھی زیادہ اونچا کر دیا۔ یہ روافض اور شیعوں کا گروہ ہے۔ یہ دونوں باطل پر ہے، یہ دونوں حق پر نہیں ہیں، یہ دونوں جھوٹ پر ہے، ان کے عقائد گڑبڑ ہیں، خوارج کا بھی اور روافض کا بھی۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہے ہمارے اندر، وہ تیسرا گروہ یہ ہے جو علماء کی قدر کرتا ہے، علماء کی تکریم کرتا ہے، لیکن اس کے اندر یہ سوچ ہے اور یہ فکر ہے کہ گویا علماء انسانوں میں سے نہیں ہوتے ہیں، اگر ان سے کسی طرح کی کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ان غلطیوں کو، ان خطاؤں کو لے کر معاشرے میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ ایک یہ تیسرا گروہ ہے، اس کے اندر دو خرابی ہے۔ ایک یہ خرابی کہ انہوں نے علماء کو انسان نہیں سمجھا ہوا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ علماء سے غلطیاں نہیں ہو سکتی یا ان سے خطائیں سرزد نہیں ہو سکتی، وہ فرشتوں کی طرح ہے۔ ایک یہ غلطی ہے۔ دوسری غلطی، ان سے غلطیاں ہونے کے بعد ان غلطیوں کو معاشرے میں پھیلانا اور معاشرے میں عام کرنا ہوتا ہے، اور یہ بڑا مزے کا موضوع بنتا ہے، بہت مزے کا موضوع بنتا ہے۔ اگر کبھی کسی عالم دین کی طرف سے یا معاشرے میں رہنے والے کسی بڑے عالم کی طرف سے کسی طرح کی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ لوگوں کو ایک چٹپٹا موضوع مل گیا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنی مجلسوں میں، چائے خانوں میں، ہر جگہوں پر اس موضوع کے تذکرے ہوتے ہیں کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے وہ کیا۔ تو یہ تینوں گروہ باطل ہے، ان کے عقائد غلط ہیں، یہ حق پر نہیں ہے۔ اور علماء کے تعلق سے جو حق والا گروہ ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم علماء کو اپنے اور آپ کے جیسا انسان سمجھیں، اپنے اور آپ کے جیسا انسان سمجھیں، ہم انہیں اپنا استاد اور اپنا رہبر تسلیم کریں۔ اگر ان تمام چیزوں کے باوجود ان سے کوئی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں تو ان غلطیوں کو نظر انداز کریں، یہ سمجھتے ہوئے کہ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، علماء کوئی فرشتوں کی ذات نہیں ہوتی۔ یہ تین طرح کے گروہ ہوتے ہیں جو اول ذکر ہم نے ذکر کیا، خوارج کا گروہ، روافض کا گروہ، اور ایک وہ جو علماء کی طرف سے آنے والی غلطیوں کو غلطی نہیں، کوئی بہت بڑا بھونڈر تسلیم کرتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں، جنہوں نے علماء کی بے قدری کی، علماء کی بے حرمتی کی، اور علماء کی قدر اور منزلت کو نہیں پہچانا۔ یہ عالم ہے کون؟ ہم پہچان کیسے کریں گے کہ حقیقی عالم یا علماء ربانیین ہے کون؟ اس کے بارے میں سلف نے چند علامتیں بتائی ہیں۔ اگر وہ علامت ہم کسی کے اندر دیکھیں گے تو ہم تصور کریں گے، ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ عالم ربانی ہے۔ پہلی علامت یہ
کہ اس کا علم خالص کتاب اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو، وہ سنت کی دعوت دینے والا ہو، بدعت سے روکنے والا ہو، توحید کی طرف بلانے والا ہو اور لوگوں کو شرک سے ڈرانے والا ہو، اور ان تمام امور میں مسائل کو اخذ کرنے میں وہ سلف صالحین کے منہج کو اپنانے والا ہو۔ اگر اس کے اندر یہ صفت ہم پائیں گے تو ہم ایسے شخص کو عالموں میں شمار کر سکتے ہیں۔ اور دوسری جو علامت بیان کی ہے علماء کرام نے وہ یہ کہ اس کے بارے میں اس سے بڑے مستند علماء کرام نے گواہیاں دی ہوں کہ ہاں اس شخص سے علم حاصل کی جا سکتی ہے، اس کا شمار علماء میں ہو سکتا ہے۔ امام انس ابن مالک ابن انس رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ میں نے مدینہ منورہ کے اندر اس وقت تک درس و تدریس اور افتاح کا کام شروع نہ کیا جب تک کہ میرے اساتذہ نے میرے بارے میں توثیق نہ کر دی۔ انہوں نے کہا، امام مالک ابن انس رحمہ اللہ نے کہا کہ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ مسجدوں میں درس دیں، نمازیں پڑھائیں، تو یہ خواہش ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسجدوں میں جا کر درس دینے لگیں۔ میرا یہ معاملہ ہے، مالک ابن انس کہہ رہے کہ میرا یہ معاملہ ہے کہ میرے تعلق سے میرے 70 اساتذہ کرام نے گواہی دی کہ اے مالک اب تم درس دینے کے قابل ہو چکے ہو، درس مسند افتاح کو سنبھالنے والے ہو چکے ہو، تب میں نے اس مسند کو سنبھالا، ورنہ میں باز رہتا۔ جب کسی کے تعلق سے علماء گواہی دیں کہ اس سے تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے، اس سے علم لیا جا سکتا ہے، تب ہم ایسے لوگوں کے پاس جائیں گے اور ایسے لوگوں سے ہم علم حاصل کریں گے۔ اور اگر ان کا عقیدہ کتاب و سنت کے موافق ہے، اگر وہ منہج سلف پر چلنے والا ہے اور شرک سے بچنے والا، توحید کی دعوت دینے والا، بدعت کا قلع قما کرنے والا، سنت کو نشر کرنے والا، سنت کی طرف بلانے والا ہے، تو ایسے لوگوں کا شمار علماء ربانیین میں ہوتا ہے۔ یہ حقیقی عالم کی پہچان ہے، حقیقی سلفی عالم علماء ربانیین کی پہچان ہے کہ اس کی زندگی میں عمل دکھے، اس کی زندگی میں علم دکھے، اس کی زندگی میں توحید دکھے، اس کی زندگی میں شرک سے تنبیہ دکھے اور سنت سے محبت دکھے اور بدعت سے نفرت دکھے۔ اسی طریقے سے ابھی موجودہ زمانے میں بہت سارے فرقے وجود میں آئے، خاص طور پر اس علم کے تعلق سے۔ بعض علماء ہوتے ہیں، بعض قراء ہوتے ہیں، بعض خطبہ ہوتے ہیں، بعض واعظین ہوتے ہیں، اور ان سب کے درمیان فرق ہے، سب کے درمیان فرق ہے۔ علماء تو وہ ہے جس کے بارے میں ہم نے بتایا، قراء وہ ہیں جو کتابوں کو پڑھتے ہیں، پڑھنے والے، کثرت سے پڑھنے والے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ مسجد کے اندر درس کا حلقہ لگا ہوا ہے، آپ اس میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا کہ کیا ان کے درس میں جو مدرس ہے ان کا کوئی استاد بھی ہے؟ بتایا گیا کہ کوئی استاد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ تب یہ جماعت گمراہی پر ہے، بغیر استاد کے پڑھنے والی جماعت گمراہی پر ہے، بغیر استاد کے علم حاصل کرنے والی جماعت گمراہی پر ہے۔ بے شمار ایسے رموز اور غوامض اور مبہم چیزیں آتی ہیں کتابوں کے اندر جو ایک شخص اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ ایک شخص اپنی عقل سے صرف کتابوں کو پڑھ کر، کتابوں کو چھان پھٹک کر کے نہیں سمجھ سکتا، اسے چاہیے ہوتا ہے کہ وہ علماء سے رجوع کرے۔ تو ایک قراء کی جماعت ہے، پڑھنے والوں کی جماعت ہے، بے شمار آپ کو مل جائیں گے قراء کی جماعت، پڑھنے والوں کی جماعت، جنہوں نے چند کتابیں پڑھیں اور ان کتابوں سے نہ جانے کیا کیا مسئلے اخذ کیے اور آج آتے ہیں لوگوں کو واعظ کرنے، لوگوں کو نصیحت دینے۔ انہی میں ایک قراء ہی کہیں گے یا متعالم ایسے لوگوں کو کہہ لیجئے جو اپنے علم کو سیکھنے کے مرحلے میں ہوتے ہیں۔ کہ ایک متعالم کے پاس، یہ حقیقی واقعہ ہے، ایک سوال کیا جاتا ہے کہ بتائیے ذرا کہ رمضان کا روزہ اگر کوئی شخص خدمت خلق میں مصروف ہے، یعنی لوگوں کو پانی پلا رہا ہے، لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، تو کیا ایسے وقت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتا ہے کتنی؟ اب یہ قراء اور یہ متعالم کہتا ہے کہ ہاں خدمت خلق بہت بڑی چیز ہے، خدمت خلق میں رمضان کا فرض روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے اپنے پڑھنے کے اوپر، اپنے علم کے بنا پر ایک ایسی چیز کو حلال قرار دیا جو حرام تھی، اور اسلام کی اور شریعت کے احکام میں اس نے رد و بدل کر دیا۔ بھئی رمضان کا روزہ فرض ہے، کسی حالت میں نہیں چھوٹ سکتا،
اس کی چند حالتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے مخصوص کی ہیں سوائے اس کے. اور یہ خدمت خلق کرنا آپ کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آپ گناہ گار ٹھہریں گے، بلکہ اس کے مقابلے میں رمضان کا روزہ ضروری ہے. تو یہ ہوتا ہے کتابوں سے علم حاصل کرنے والے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بدل ڈالتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو بدل ڈالتے ہیں، حلال کو حرام کرتے ہیں اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں. تو ان سے علماء کی نشاندہی کرنی ہے. ایسے بے شمار لوگ معاشرے میں بھرے پڑے ہیں، بے شمار لوگ موجود ہیں. ان بے شمار لوگوں میں علماء کو جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دیتے ہیں، ان کو چھانٹ کر نکالنا ہے، انہیں اس منزل پر بیٹھانا ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی نشاندہی کی، جس کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی. تو یہ علماء کی جماعت ہے. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں علماء کم ہوں گے، خطبہ زیادہ ہوں گے. ابھی صحابہ کرام کا جو زمانہ ہے اس میں علماء کی بھرمار ہے، عالموں کی بھرمار ہے، خطبہ کم ہے، بولنے والے کم ہیں، واعظ کم ہیں، لیکن علماء بہت زیادہ ہیں، سمجھنے والے بہت زیادہ ہیں، علم دین کی فقاہت حاصل کرنے والے بہت زیادہ ہیں. صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کیا یہ زیادہ ہے، بھرے پڑے ہیں. لیکن ایک جماعت ایسی آئے گی یا ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں خطبہ زیادہ ہوں گے اور علماء کم ہوں گے. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر خطبہ کی بھرمار ہے. ضروری نہیں کہ ہر بولنے والا، ہر اچھے سے اچھی الفاظ کی ادائیگی کرنے والا یہ عالم بنا بیٹھے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص جس کے پاس بہت علم ہوتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے بولنے کی صلاحیت نہیں دی جاتی، وہ اپنے معافی ضمیر کو بہترین طریقے سے ادا نہیں کر سکتا. ایسے شخص کی کتابت زبردست ہوتی ہے، ایسے شخص کی صحافت زبردست ہوتی ہے، وہ مختلف کتابوں کا مصنف بنتا ہے اور ایسی کتابیں تصنیف کرتا ہے جو آنے والی نسل کو فائدہ پہنچائے. اس کے مقابلے میں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا، علم سے بالکل کورے ہوتے ہیں، خالی ہوتے ہیں، ان کے پاس علم کچھ نہیں ہے، لیکن بولنے کی اور اپنی چرب زبانی سے وہ لوگوں کو اپنی طرف موہ لیتے ہیں اور ہم عام قسم کے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے علماء کی نشاندہی کرنی ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ لوگوں اہل ذکر سے سوال کرو. سوال کس سے کرنے کا حکم دیا گیا؟ اہل ذکر سے، جانکار لوگوں سے جو جانتے ہوں. آپ ایسوں کے پاس جائیے گا جن کے پاس علم نہیں اور آپ کہیے گا آپ ہمیں اس بارے میں بتائیں، تو یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ تو جو عالم ہیں، جو علماء ربانیین ہیں، ان سے سوال کیجئے. اگر کسی پیچیدگی میں پھنس گئے ہو، کوئی مسئلہ درکار پر گیا ہو. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ان کا درجہ بلند کرتا ہے جو ایمان والے ہیں، اور جو اہل علم ہیں ان کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتا ہے. اور مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء. علماء کی جب مقام اور مرتبہ اور فضیلت کی بات کی جاتی ہے نا تو سب سے پسندیدہ جو آیت مجھے لگتی ہے وہ یہ آیت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عباده العلماء. اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والی جماعت علماء کی جماعت ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی معرفت رکھتے ہیں، غلطی ہو جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں. سب سے ڈرنے والی اللہ تبارک و تعالیٰ سے جماعت وہ علماء کی جماعت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ الکواکب کہ ایک عالم کی مثال عابد کے اوپر ایسی ہی ہے، یا عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ 1000 عابدوں کے مرنے کا اتنا غم مجھے نہیں ہوتا جتنا ایک عالم کے مرنے کا غم ہوتا ہے. عالم کے مرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھاتا ہے
اور اسی بات کو حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. اللہ تبارک و تعالی علم کو اچانک سے نہیں اٹھا لے گا کہ لوگ راتوں میں سوئے رہیں اور علم اٹھا لیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی جب علم اٹھانے کا ارادہ کرتا ہے تو کسی عالم کو وفات دے دیتا ہے, کسی عالم کو وفات دے دیتا ہے, اس پر موت طاری کر دیتا ہے. یہاں تک کہ جب قرب قیامت اس دنیا کے اندر کوئی عالم باقی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے, ان سے مسئلہ پوچھیں گے اور یہ خود گمراہ ہوگا, دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. تو فضل العالم, عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے. تو یہ علماء سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں. ان العلماء ورثۃ الانبیاء, جو انبیاء کے وارث ہیں. نبیوں کا جو احترام ہے, نبیوں کا جو مرتبہ ہے ہمارے اندر, نبیوں کے وارثین کے ساتھ ہمارا اس طرح کا مرتبہ ہونا چاہیے, ویسا احترام ہونی چاہیے. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علم والوں کے تعلق سے کہ ان کے ساتھ زیادہ سوال نہ کیا کرو, اور یہ سوال کے تعلق سے سلف صالحین کے اندر ایک ہیبت پائی جاتی تھی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے 2 سال لگائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث کے متعلق سوال کرنے میں. میں جب بھی ان کے پاس جاتا ایک ہیبت آتی تھی کہ میں ان سے یہ سوال کس طریقے سے کروں. اور صحابہ کرام کی زندگی آپ کے سامنے واضح ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی چیز کے مسئلے میں زیادہ سوال نہ کیا کرتے تھے. وہ اس فراق میں رہتے تھے کہ باہر کا کوئی بدو شخص آئے اور سوال کرے, اس سوال کے ضمن میں ہمیں بھی کچھ جانکاری مل جائے. تو سلف صالحین علماء کی ہیبت اپنے دلوں میں رکھتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ زیادہ سوال ان سے نہ کیا کرو, بے تکی سوال نہ کیا کرو. جو ضروری ہے وہ ٹھیک ہے, جو ہمارے ضرورت کے مطابق ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن ایسے سوال کہ امریکہ میں یہ ہو رہا ہے, وہاں کے مسلمان کیا کریں گے, فلسطین میں یہ ہو رہا ہے, وہاں پہ کیا معاملہ ہوگا, ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں, اس طرح کے بے تکی سوال جس سے ہماری آخرت یا ہمارے عمل کا کوئی فائدہ نہ پہنچ رہا ہے, اس طرح کے سوال علماء سے نہ کیا کرو. بہت سارے لوگ تو ایسے جو علماء سے سوال بھی نہیں کرتے, یہ سمجھتے ہیں کہ علماء بذات خود ان کے پاس آ کے بتائے جو ان کی سوچ یا غلط سوچ ہے. ہر بیمار جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر نہیں آتا ہے بیمار کے پاس, ڈاکٹر کبھی نہیں آئے گا بیمار کے پاس. آپ کو بیماری ہے, آپ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس, آپ کو سوال ہے, آپ آئیں گے علماء کے پاس. تو سوال جو ہمارے عمل کی اصلاح کے لیے ہو, ہمارے عقیدے کی اصلاح کے لیے ہو, یہ سوال کیا جائے. باقی جو بے تکی سوال ہے, جو غیر مفید سوال ہے, ان تمام سوالات سے اجتناب کیا جائے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ دوسری تعلیم دی علماء کے تعلق سے کہ ان کو جواب پر اصرار نہ کیا جائے. اگر کوئی عالم آپ سے کہتا ہے مجھے مہلت دو تو مہلت دو. اگر کہتا ہے کہ اس جواب کا ابھی وقت نہیں ہے یا اس موضوع کا ابھی وقت نہیں ہے کہ معاشرے میں اس کو عام کیا جائے, معاشرے میں اس کو بتایا جائے, تو اس عالم کے اوپر اس بات کو زبردستی نافذ نہ کیا جائے کہ نہیں آپ بتائیے ہی, یہ موضوع لوگوں کے اندر چھیڑیے ہی. بے شمار ایسے واعظ قسم کے لوگ موجود ہیں, آپ کو مل جائیں گے بے شمار, بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے کہ ایسے موضوع اٹھا کے لاتے ہیں تاریخ اسلام سے جس سے عام لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن وہ موضوع چھیڑتے ہیں, لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کرتے ہیں, نوجوانوں کو بھٹکاتے ہیں. اسی طریقے سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کے پیچھے نہ پڑا جائے, علماء کے پیچھے نہ پڑا جائے, نہ ہی ان کے مجلسوں میں کسی کی غیبت کی جائے, نہ ہی ان کے سامنے بیٹھا جائے. ہاں, یہ بھی ایک بات آتی ہے, علماء کے سامنے بیٹھا نہ جائے. آج جب بات آتی ہے مسجدوں میں نماز پڑھنے کی تو عالم اور حافظ پیچھے کھڑا رہتا ہے اور لوگ پہلی صف میں صف دراز ہو جاتے ہیں, ان کو پیچھے ڈھکیل دیتے ہیں یا دائیں بائیں ڈھکیل دیتے ہیں. میرے ساتھ خود بے شمار ایسا واقعہ ہوا ہے. جب نماز کھڑی کی جا رہی ہے, جماعت کا وقت ہے, تو لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے عالم کہاں ہے. اگر مسجد میں ہے تو ان کے لیے خاص جگہ ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البرکۃ فی اکابرہم, برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ. اس بڑوں کی 2 تشریح کی ہے علماء کرام نے, ایک بڑے تو وہ جو عمر میں بڑے ہیں, اور ایک بڑے وہ جو علماء علم میں بڑے ہیں. تو ان کا احترام کیا جائے, ان کے سامنے نہ بیٹھا جائے. لیکن آج آپ آئیے
ایک عالم آتا ہے، انہی کو لوگ سائڈ میں ڈھکیل دیتے ہیں، اور خود نوجوان قسم کے لوگ یا ایسے لوگ جن کا علم سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ سامنے آ کر صفوں کو بھر دیتے ہیں۔ تو علماء کے سامنے نہ بیٹھا جائے، نہ ہی ان کے پیچھے پڑا جائے، نہ ہی ان کی غلطیوں کو اچھالا جائے۔ اگر ان سے کوئی غلطیاں سرزد ہو رہی ہوں تو ان کی غلطیوں کے عذر تلاش کیے جائے کہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ یہ مسئلہ رہا ہو، کوئی عذر تلاش کی جائے، حسن ظن رکھا جائے۔ آج دشمنان اسلام کی یہی سازش ہے۔ دشمنان اسلام جانتے ہیں کہ ان مسلمانوں کا تعلق بذات خود قرآن و حدیث سے نہیں ہے، بلکہ بیچ میں ایک ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ ہے علماء کی ذات۔ علماء کی ذات ہے، علماء کی ذات کی شبیہ خراب کی جائے، علماء کو خراب کیا جائے، ان کے حالات کو بگاڑے جائے، ان کے تعلق سے معاشرے میں افواہیں پھیلائی جائیں۔ آج علماء کی طرف سے اگر کوئی بڑا کام انجام دیا جائے یا کوئی رفائی کام انجام دیا جائے، یہ جو مختلف قسم کے جو میڈیا ہے یہ ان تمام چیزوں کو بتائیں گے نہیں، ان تمام چیزوں کو پھیلائیں گے نہیں، لیکن جہاں کسی طرح کی غلطی ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو اسے بریکنگ نیوز بنا کر دکھائیں گے تمام دنیا والوں کے سامنے۔ اور انہوں نے جو اپنے میڈیا کے اندر جن عالموں کو اپنے پاس دعوت دیا ہوتا ہے، یہ وہ عالم نہیں ہوتے جو منہج سلف پر چلنے والے ہوتے ہیں، یہ متجدد قسم کے عالم ہوتے ہیں جن کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، سب کو لے کر چلنے والے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایسے عالموں کو یہ میڈیا والے اپنے پروگراموں میں اپنے یہاں دعوت پر بلاتے ہیں۔ تو آج مغربی سوچ یہ ہے کہ عالموں کی شبیہ خراب کی جائے، لوگوں کو علماء سے پھیرا جائے، علماء کے خلاف متنفر کیا جائے۔ جب انسان عالموں سے نفرت کرے گا تو ظاہر سی بات ان سے دین اسلام اور اسلامی احکام بتانے والا پھر کوئی نہ ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث صادق آئے گی کہ لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنائیں گے، ان سے سوال کریں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو یہ علماء کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں، اور بے شمار احادیث ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ایک عالم کی کیا شان ہے، کیا فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عالم کے لیے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں، اور سمندر میں رہنے والی مچھلیاں ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں، بلوں میں رہنے والی چونٹیاں ان کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ تو یہ بے شمار ایسے فضائل ہیں قرآن اور حدیث سے جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ علماء کا کیا مقام ہے، علماء کی کیا شان ہے۔ اور ان تمام شان سے پرے ہٹ کر اگر دنیا والے انہیں عزت اور توقیر کی نگاہ سے دیکھتے ہوں یا نہ دیکھتے ہوں، ایک عالم کی تسلی کے لیے یہ کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب توحید کے اوپر گواہ بنانے کی ضرورت پیش آئی، ضرورت تو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب توحید کے اوپر گواہ بنایا تو اللہ نے خود کو گواہ بنایا، شہید اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو گواہ بنایا، فرشتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کی جماعت کو گواہ بنایا۔ اگر ساری دنیا والے علماء کی عزت نہ کریں یا علماء کی تکریم نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کہنا کافی ہوگا ان کی تسلی کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ان عالموں کا ذکر کیا ہے اور توحید کے اوپر ان کو گواہ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اتنا کرنا چاہیے کہ ہم علم والوں سے محبت کریں۔ اگر ہم علم والوں سے محبت بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ ہم علم والوں سے نفرت تک نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم والوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں ہمارے معاشرے کے اندر توحید کو عام کر، توحید کو پھیلانے والے علماء کرام کی حفاظت فرما۔ یقیناً علماء کرام کا اس دنیا سے رخصت ہو جانا اس دنیا کے لیے بڑے خسارے اور بڑے نقصان کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ کرام نے کہا کہ جب ان کی وفات ہوئی تو یوں محسوس ہوا کہ علم کو ہم 10 حصوں میں بانٹیں گے، علم کو 10 حصوں میں بانٹیں گے تو ان کے ساتھ ساتھ علم کا 9 حصہ ہمارے اندر سے رخصت ہو گیا
باقی ایک حصہ بچا جو اس دنیا کے اندر موجود ہے۔ اتنے بڑے عالم اور عبقری شخصیت تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ علماء کی وفات سے اس دنیا کے اندر ایک ایسا خلل پیدا ہو جاتا ہے جس کو کئی سارے عابد اور زاہد مل کر بھی پر نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔